5 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نمازیں اسی حالت میں پڑھائیں، 11 دن کی نمازیں اسی حالت میں پڑھائیں کہ سخت بخار اور سخت سر میں درد۔ 5 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مختلف کنوؤں کے پانی مشکیزوں میں بھر کر لایا جائے اور میرے اوپر ڈالا جائے تاکہ مجھے کچھ افاقہ ہو اور میں لوگوں کو وصیت کر دوں۔ 7 مشکیزیں پانی کے ڈالے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس بس، آپ کی طبیعت کو سنبھلی۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ظہر سے پہلے کا وقت تھا، آپ منبر پر تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا، جو باتیں فرمائیں ان میں سے چند ایک یہ تھی، یہ فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اس کے بعد پھر اپنے آپ کو پیش کیا، فرمایا کہ کسی پر میں نے زیادتی کی ہو تو وہ بدلہ لے لے، کسی کو کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، کسی کی میں نے بے عزتی کی ہو تو یہ عزت حاضر ہے، کسی کا کچھ دینا ہو تو لے سکتا ہے۔ خاموشی رہی، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر اپنی بات کو دہرایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے 3 درہم ہیں میرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان کے 3 درہم دے دو۔ پھر فرمایا کہ انصار کے بارے میں وصیت فرمائی، ان انصار نے، یہ میرے دل و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ان کا حق باقی رہ گیا، اور تم ان کے احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنا، اور جو کوئی زیادتی کرے اسے درگزر کرنا۔ اور انصار کم ہوتے چلے جائیں گے اور دوسرے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی مانند انصار رہ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اختیار دیا، وہ چاہے تو دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کر لے، دنیا میں رہے، اور چاہے تو اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اس چیز کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ جب یہ بات فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو بکر اپنے آپ کو سنبھالو۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص کی بات بتا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آل اولاد باپ سمیت آپ پر قربان۔ چند دن کے بعد معلوم ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ گئے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑے عالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایسی باطنی نسبت تھی، ایسی باطنی مناسبت حاصل تھی، اشاروں کو سمجھتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمائے کہ وہ شخص ہے کہ جس کی معیت میرے ساتھ اور جس کا احسان مال کے ذریعے سے اور میری رفاقت کے ذریعے سے اتنا ہے کہ اس احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، وہ اللہ ہی، دوسری روایات میں آتا ہے کہ اللہ ہی ان کے احسان کا بدلہ چکائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ مسجد نبوی میں
کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے کہ وہ کھلا رہے۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب دروازے بند کروا دیے، ایک ابو بکر کا دروازہ جو ہے وہ آپ نے کھلا چھوڑا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اے چچا، وہ دروازہ میں نے بند نہیں کروایا، وہ تو اللہ کے حکم سے بند کروایا ہے۔ وہ دروازے جو بند کروائے اللہ کے حکم سے، وہ دروازہ ابو بکر کا جو کھلا رکھا وہ اللہ کے حکم سے۔ یہ 5 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت اور فرمائی، فرمایا یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ یہ پورا جزیرۃ العرب، صرف یہ نہیں کہ مکہ مکرمہ میں کفار نہیں آ سکتے، مدینہ منورہ میں کفار نہیں آ سکتے، اس پورے جزیرۃ العرب کے اندر کفار نہیں آ سکتے۔ اور کتاب و سنت کو مضبوط پکڑ کے رکھنا۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کا کلام اور سنت، اور دوسری روایت میں ہے اللہ کا کلام اور اہل بیت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے، تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں آتی ہیں۔ گھر والے کس کو کہتے ہیں؟ 9 بیویاں 11 بیویاں کس لیے کی؟ کہ گھر کی پوری زندگی امت کے سامنے آئے۔ وہ امہات المومنین نے بتائی ہے گھر کی زندگی، گھر کا دین امہات المومنین نے بتایا ہے۔ اس دن مغرب کی نماز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور اس میں سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی۔ عشاء کے وقت نماز کے لیے اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی، ہوش آیا، پوچھا کیا نماز عشاء کی پڑھ لی ہے؟ عرض کیا نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے بڑے پیالے میں پانی تھا، اس کو اپنے چہرے پر ڈالا اور پھر اٹھنے کی کوشش فرمائی، پھر غشی طاری ہو گئی۔ پھر اٹھے، پھر پوچھا کیا نماز پڑھ لی؟ عرض کیا نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا، کیا نماز پڑھ لی؟ کہ نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا بلال نماز کی تیاری کرو اور ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی کہ آپ حضرت عمر کو کہہ دیں میرے ابا رقیق القلب ہیں، وہ مصلی پر جائیں گے تو رو پڑیں گے، ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ 2-3 مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں والے کام کر رہی ہو۔ مطلب یہ تھا، جو مفسرین نے بات لکھی، کہ دل میں کچھ اور تھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور امہات المومنین کے، کہ کہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نہ خواستہ لوگ منحوس نہ سمجھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کیوں گئے، کیوں چلے گئے۔ پھر سختی سے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، حکم دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، موجودگی میں، کہ حجرے میں تشریف فرماتے، پڑھائی ہیں۔ اور اس میں سے 2 یا 3 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز میں آ کر شرکت فرمائی۔ ظہر کے وقت تشریف لائے، اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے تشریف لائے
یہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ محراب تو نہیں ہوتا تھا اس وقت، محراب تو بعد میں بنا ہے، سیدھی دیوار تھی، مصلی پہلی صف پر تھا، اس صف کے سیدھ میں وہاں حجرہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مسجد بہت بڑی نہیں تھی، ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام نے دیکھ لیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنے مصلی پر رہو، مصلی پر رہے، اپنے دونوں سہارا دینے والوں کو فرمایا مجھے یہاں بٹھا دو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب تشریف فرما ہو گئے، 2 رکعتیں ہو چکی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا پیچھے کھسک گئے تاکہ آگے نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہہ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 رکعتیں پوری کروائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 رکعتیں پوری فرمائیں۔ ایک دن پہلے، وصال سے ایک دن پہلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو غلام تھے آپ نے ان کو سب کو آزاد فرما دیا، 7 درہم تھے ان کو صدقہ کر دیا، اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے، اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی 30 ساغ جو کے بدلے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑوسن سے تیل ادھار لے کر آئی تھی چراغ جلانے کے لیے۔ پیر کا دن، فجر کا وقت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ کا پردہ ہٹایا، صحابہ کرام کی نظر پڑ گئی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا کہ ہم نماز توڑ دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھنے کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے کو ہٹنے لگے، آپ نے اشارے سے فرما دیا کہ نہیں، نماز پڑھتے رہو۔ آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا، طبیعت میں بشاشت محسوس ہو رہی تھی، صحابہ کرام نے سمجھا کہ افاقہ ہو گیا، یہ افاقہ نہیں تھا، یہ سنبھالا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری امت دین پر آ گئی اور ان کا امام بن گیا، یہ امام میری امت کو سنبھال لے گا، تسلی ہو گئی، آپ نے پردہ گرا دیا اور اندر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ اب طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طبیعت بہتر معلوم ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیں، میری آج دوسری بیوی کی باری ہے، میں اس کے پاس سے ہو کر آ جاؤں؟ فرمایا کہ ہاں تم ہو آؤ۔ 1 میل کے فاصلے پر گھر تھا، چاشت کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت حسنین کریمین کو بلایا، ازواج مطہرات سب جمع ہو گئی، ازواج مطہرات کو وصیت فرمائی، حضرت حسنین کریمین کو چوما اور ان کے بارے میں وصیت فرمائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا، کان میں کچھ کہا، وہ رونے لگی، پھر بلایا، کان میں کچھ کہا، وہ ہنسنے لگی۔ بعد میں فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پہلی مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ میں اس مرض میں انتقال کر جاؤں گا، تو میں رونے لگی، تو بعد میں مجھے فرمایا کہ میرے اہل و عیال میں تو سب سے پہلے وہ ہوگی جو مجھ سے آ کر ملے گی، اس پر میں خوش ہو گئی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلی وہ خاتون جنت ہیں جن کا وصال ہوا۔ سب کو وصیت فرمائی
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ٹیک لگائی ہوئی تھی، اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا ٹیک لگا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میرے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور میری گود کے اندر آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ اور آخری عمل مسواک تھا، جو میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا۔